وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی پیارا ٹاپک مل گیا ہمیں گفتگو کے لیے، سارے بھائی اس میں حصہ لیں۔ جس طرح ہمارے معراج صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے، ہر ساتھی اپنے اپنے انداز سے گفتگو کرے اس بات کے اوپر، تاکہ پوری طرح بات سامنے آ جائے اور جنت کا شوق بڑھے۔ دیکھیے، جس طرح بڑی بڑی شاپنگ سینٹرز میں کوئی پروموشن لگتی ہے، بہت چیزیں سستی کر دی جائیں تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اور ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے جاننے والے تک یہ خبر پہنچے، جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان تک یہ خبر پہنچانا ضروری سمجھتا ہے۔ اور اگر بالفرض دانستہ نہ خبر پہنچائے تو بعد میں وہ دوست ہے، رشتہ دار ہے، وہ ضرور گلا کرے گا کہ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، اب وقت گزر گیا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اب وہ نہیں ہے۔ یہ تو چیزیں جب سستی ہوتی ہیں اس کا یہ حال ہے، اور اگر کوئی اعلان کر دے کہ مفت ہیں، تو آپ خود سوچیں پھر کیا لوگوں کا انداز ہوتا ہے، کس طرح دوڑ پڑتے ہیں لوگ۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ہر بندے کو بس وہ ایک ایک چیز دی جائے گی تو سارے گھر والے دوڑیں گے، بیمار بھی کریں گے، اس کو بھی اٹھا کے لے جاؤ۔ انسان کس قدر اپنے فائدے کو دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت اتنی بڑی چیز، اتنی زبردست چیز، بلکہ سستی لفظ بھی تھوڑا سا عجیب سا لگا مجھے۔ وہ تو مفت ہے، سستی نہیں۔ سستی تو ہوتی ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی قیمت دو۔ مفت اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جنت ہے، آج آج لے لو اس کو، وقت ہے یہ گزر جائے گا۔ اور پھر دیکھیے دنیاوی لحاظ سے کبھی کبھی ہم یہ چیزیں سنتے ہیں، کوئی لوگ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ اچھے وقتوں میں یہ چیز لے لی تھی، اس وقت مل گئی ہے، اب تو یہ لی ہی نہیں جا سکتی، خریدی نہیں جا سکتی۔ جس طرح ہماری اپنی مثال ہے، ہمارے ابھی جس طرح ہم 4 بھائی ہیں، کچھ بھائیوں نے ہمارا گھر دیکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ پھر بھی کتنا بڑا ہے۔ تو یہ 4 حصے بنا کے بھی اتنا اچھا گھر ہے، تو اس کو 4 کو پھر 4 سے ضرب دی جائے، کیونکہ ہمارے والد صاحب کے بھی آگے 4 بھائی تھے، تو ان کے چاروں کے حصوں میں جو جگہ آئی تھی وہ اتنا بڑا ایک پلاٹ تھا، یعنی کھیت تھا۔ اور مجھے بتایا گیا، مجھے پتا چلا کہ وہ ہمارے دادا صاحب نے 50 روپے کا خریدا تھا اس وقت میں۔ تو اندازہ لیں کتنی عقل حیران ہوتی ہے کہ کیسا معاملہ ہے، تو اب اس کی کتنی قیمت اس طریقے سے۔ تو یہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہم باتیں کرتے ہیں کئی دفعہ ایسی کہ بس یہ اچھے وقتوں میں لے لی تھی، اب تو نہیں لی جا سکتی تھی۔ یہی معاملہ ہے، اچھے وقتوں میں یہ وقت ہے اس جنت کو لینے کا، اور فری دی جا رہی ہے، یقین کریں۔ صرف ایک لمحے کا مسئلہ ہے کہ اپنے خیالات کو درست کرنا ہے، ایمان کو درست کرنا ہے، اللہ کی طرف آ جانا ہے، اور کافروں مشرکوں کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے اللہ کی توفیق سے۔ یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے نا وہ اپنی پوری جو ہے نا بندگی کو ثابت کریں کہ وہ میرے بندے ہیں، جو حکم میں ان کو دوں، جو بات میری ہو اس کی سائڈ لیں، بالکل نتائج سے بے پرواہ ہو جائیں، اور پہاڑوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائیں، مالک کی طرف سے اشارہ ہو جائے تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست انداز سے قرآن میں، اس انداز سے بھی سورہ توبہ میں، یہ توحید کی سب سے بڑی آیت ہے بھائی، اگر غور کریں آپ، توحید کی سب سے بڑی آیت اگر آپ پوچھیں بھائی، وہ یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ دیکھیے اللہ کے الفاظ کا چناؤ دیکھو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جنت بیچ دی ہے، کیونکہ بیچ دینا اس کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ بادشاہ ہو اور کوئی چیز بیچے، ایسا نہیں ہے۔ مالک نے مومنوں کی جان اور مال خریدے ہیں جنت کے بدلے، وہ خریدنے والا انداز ہے۔ تو یعنی اسی کی دی ہوئی ایک چیز ہے جو مالک فرماتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میرے حکم کے مطابق گزارو، اور یہ نہیں کہ مال سارے کے سارے مجھے دے دو، اپنے ہی پاس رکھو، اپنا وقت ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی مال و دولت ہے، جو بھی ہے اپنے ہی پاس رکھو، صرف ان کو استعمال اس طرح کرو جس طرح مالک فرماتا ہے میں چاہتا ہوں، میری مرضی کے خلاف نہ اس کو لگاؤ۔ تو یہ ہے خرید و فروخت کا معاملہ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی چیز خریدی ہے، اور اس کے بدلے میں کیا چیز دی ہے۔ یعنی یہ جسم میں ویسے بھی بیمار ہوتا ہے، گلتا ہے، سڑتا ہے، اس کی کیا ویلیو بتائیے؟
جیسا انسان مرتا ہے اس کے گھر والے اس کو گھر نہیں رکھتے ہیں، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، بدبو چھوڑ جاتا ہے، تو ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے خرید کے اچھے وقت میں اس کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی کوئی ڈیل ہے، یہ 40 50 60 سال صرف اللہ کی فرما برداری اور اس کے بعد اس کے بدلے میں ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی بادشاہی، ہمیشہ کی جوانی، کہ جو دماغ میں چیز آئے وہ حاضر، جو منہ سے حکم صادر کرو گے وہ حاضر کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، اللہ دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہیں، تو عقل بڑی حیران ہوتی ہے، لیکن اس بات کے اوپر بھی مالک نے تسلی دی کہ بالکل حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرا مالک فرماتا ہے ایسا وعدہ ہے جو تورات انجیل میں ہر جگہ اور اس قرآن کے اندر بھی وعدہ ہے، بالکل اللہ نے اپنی شان کے مطابق یہ وعدہ کیا ہے، لہذا تمہیں سمجھ نہ آئے تو وہ اور بات ہے، لیکن تمہارا مالک تمہیں کہہ رہا ہے کہ اس ڈیل کے اوپر یہ جو تم نے اپنے مالک اور خالق سے کی ہے، اگر تم اپنے معاملے میں سچے ہو تو خوشیاں مناؤ، بغلے میں جاؤ، بالکل خوش ہو جاؤ، یقین کرو، ایسا تم نے زبردست سودا کیا ہے کہ مالک اپنے اس سودے سے پھرنے والا نہیں ہے، مالک اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے۔ ہاں تمہاری طرف سے اس میں وعدہ ٹوٹ جائے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن مالک کی طرف سے وعدہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ایسے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے اپنے مومن بندوں سے۔ تو یہ وقت ہے میرے پیارے بھائیوں، اپنی جان لگاؤ، اپنے مال لگاؤ، اپنے بس یہ گٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک اجتماعیت قائم ہوئی ہے، بڑی زبردست اجتماعیت بنیاد بنی ہے، اور بس تعداد کی طرف نہیں دیکھنا ہے، نہ وسائل کی طرف دیکھنا ہے، صرف اپنے خلوص کو پیش کرو، بس مالک کو صرف خلوص چاہیے کہ تم اللہ کے بندے ہو ثابت کرو، اور اس ایمان کی وجہ سے اپنے بھائیوں سے محبت کرو، اللہ کے دشمنوں سے نفرت، یہ یاد رکھیے برابر کا معاملہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف ایمان کی محبت ان کے اندر ہوتی ہے اور کفر و شرک سے وہ نفرت نہیں کرتے ہیں، طاغوتوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں، تو آدھا ایمان ہے ان کا، سمجھ لیجیے پورا نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، مکمل خالص ایمان چاہیے بربادی سے بچنے کے لیے، ایمان تو 100% چاہیے۔ تو یہ ایمان خالص یہی ہوتا ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے دے اور اللہ ہی کی طرف وجہ سے روکے کسی سے، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، وہ ایمان کا مزہ چکھے گا، چکھ لیا اس نے گویا، یہ ایمان ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، چھانٹا ہے اور استقامت عطا فرمائی ہے، اور حالات ایسے بنا دیے ہیں گویا پوری دنیا کے کائنات کو اللہ نے ہلا دیا ہے ہمیں کامیاب کرنے کے لیے، جو بھی ملکی یا انٹرنیشنل حالات آگے بڑھ رہے ہیں، پوری طرح مومنوں کو کامیابی، ایک بہت بڑی کامیابی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول بنا دیا ہے۔ تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کی دعوت کو پھیلایا جائے، لوگوں کو ایک مسئلے کے طور پر یہ بات سامنے آئے کہ یہ ایک مسئلہ ہے بھائی، کہ اس بات کے اوپر یعنی غور کرو، اور یہ مسئلہ بن جائے گویا جھگڑے کا، اور قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، ایمان بالکل سامنے پتہ چلے کہ ایک طرف اللہ کے ماننے والے ہیں کہ اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانتے ہیں، داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا براہ راست پکار کے لائق، کوئی بے حق فلاں بے حرمت فلاں یہاں نہیں چلے گا، یا فلاں کے صدقے اور فلاں اپنے حبیب کے صدقے، فلاں کے صدقے، یہ نہیں ہے، براہ راست معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مومنوں کا، اور کوئی واسطے وسیلے نہیں، کوئی رکوع اور سجدے نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو چڑھاوے، نظر و نیاز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جمہوریت کا نظام، مشرکانہ نظام، تعویذ گنڈے، پیری مریدی اب نہیں چلے گی، سب ختم، باطل ختم، حق آ گیا ہے، دعوت آ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور باطل اب مٹے گا، اور مٹنے کی چیز ہے۔ اس انداز سے جب بات سامنے آئے گی تب لوگوں کو پتہ چلے گا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھول جائیں گے گلیاں پکی کرانے اور گیس کے مطالبے بھول جائیں گے، آج جس طرح مطالبے کہتے ہیں نا گیس دو ووٹ لو، تو ایسی دعوت اٹھے کہ سب کچھ یہ بھول جائیں، اور یہ اپنے بڑے بڑوں کو کہو کہ بس ان کو نکالو ہمارے علاقے سے، ہمیں تب تمہیں ووٹ دیں گے، کہ توحید بیان کرنے والوں کو یہ کرو۔ یہ ہوتا ہے جب توحید کی دعوت اٹھتی ہے، تو صحیح معنوں میں کفر پہ طاغوت جب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگ ہمارے قریب ہیں، ایسے جو مرد، ایسے جالے، یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ یہ دعوت اٹھی تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، باقی لوگ آئے اس کے قریب لیکن تھوڑے دلے ہیں، چند دنوں کے بعد پیچھے ہٹ گئے، اور پھر اسی دنیا والے دنیا داروں کو انداز انہوں نے اختیار کر لیا، باقی مخلص لوگ بہت کم رہ گئے ہیں، یقین کریں، جو اصلی دعوت کے اوپر اور قائم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ یہی اصلی جماعت ہے، مومنوں کی جماعت ہے، اللہ کی پارٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور اس کو اور بڑھائے، آمین یا رب العالمین۔